اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمتوں کو ہر آن میں ہر لمحے بڑھانے والا ہے، اور رب العزت نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل، کمالات و شانیں عطا فرمائیں اور جو اختیارات عطا فرمائے، وہ کائنات میں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور محبوب ترین نبی ہیں اور ساری کائنات کی تخلیق کی آپ وجہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو شانیں اور اختیارات عطا فرمائے وہ بھی سب سے نرالے، سب سے بلند و بالا ہے، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور اس سے متعلق باتیں احادیث کے ضمن میں سنتے ہیں، قرآن کے تناظر میں پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ بحیثیت امتی ہمارے ایمان کی تقویت کا اور ہمارے عشق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائی، آپ سے ہماری نسبت اور تعلق کو قائم فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہم الرضوان کے تناظر میں دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3468 بخاری میں ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے، اپنے حافظے کی شکایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کھا لو یا فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3648، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اب یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے امت کو 1/3 دین پہنچا ہے، 1/3 سے زیادہ حدیثیں آپ نے امت کو منتقل کی ہیں اور نریٹ کی ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے احادیث بھول جایا کرتے، حضور سے جو بات سنتے بھول جاتے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ابسط رداءک، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چادر کو پھیلاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضا میں ہاتھ کو بلند کیا اور ایک مٹھی بنائی اور چادر میں کچھ ڈالا، کچھ بھی نہیں ہے بظاہر، مالک کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو جب آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک مٹھی بنائی اور چادر میں اس مٹھی کو ڈالا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا دمہ، اے ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس چادر کو میں نے سینے سے لگایا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، حضور سے جو بات سنی کبھی میں اسے نہ بھول پایا ہوں۔ اللہ نے میرے حافظے کو، میرے سینے کو وہ کشادگی وسعت عطا فرمائی۔ یہ ہے حضور کا اختیار، یہ ہے حضور کی شان، اللہ کی عطا سے، ساری شان اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ روحانی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ جنت کی نعمتوں کی تقسیم ہو جو گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کیا۔ اور پھر اس طرح کا ایک واقعہ حضور کی شان و اختیار کا ہمیں بخاری شریف میں ہی ملتا ہے، حدیث نمبر 748، طویل حدیث مبارکہ ہے، میں صرف اس کا مضمون آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ سورج گرہن کی نماز کا ہے، صلاۃ کسوف جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف ادا فرمائی، سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی، اور یہ نماز آپ نے بہت طویل ادا فرمائی۔ تو بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دوران نماز ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی نگاہوں کا مرکز مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن صحابہ یہ جانتے ہیں کہ نماز بھی وہی مقبول ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ تو نماز میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہیں، اور جب نماز ختم ہوتی ہے اور صحابہ کا شوق دیکھیے دین کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، جب نماز ختم ہوئی
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ آپ دوران نماز ایک قدم آگے بڑھے، کسی چیز کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہوں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا طریقہ نہیں بدلا، البتہ بات یہ ہے کہ جب نماز جاری تھی اللہ رب العالمین نے میرے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیا اور جنت کو مجھ پر منکشف فرمایا، اور میں نے چاہا کہ جنت کے خوشے کو میں پکڑ لوں، اس کے پھلوں کے خوشے کو پکڑ لوں، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر لیتا لو اخذتہ لاکلتم بقیۃ الدنیا، تو تم دنیا کے باقی رہنے تک اس پھل کو کھاتے رہتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں اپنی نماز کی جگہ پر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے حجابات کو ہٹاتا ہے، اور آپ کی وسعت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو جنت تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اس پھل کو توڑ لیتا، اور پھر اگر میں توڑ لیتا تو اس کی برکت اتنی ہوتی کہ دنیا کے باقی رہنے تک اور تا قیامت تک اس پھل کو تم کھاتے رہتے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ یہ بخاری شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 748 میں پورا تفصیل واقعہ یہ موجود ہے۔ تو اس طرح حضور کے جو معجزات ہیں کہ سورج اور چاند کو رب العالمین نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، گویا کہ آپ کے لیے جکڑ کر رکھ دیا، جب چاہتے ہیں سورج کو پھیر دیتے ہیں، وہ واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اختیارات کی وسعت کیا ہے، تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی شان کو تسلیم کرنے میں اس کا دل بوجھل ہوتا ہو۔ بات یہ ہے کہ شان عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو کہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور اسی نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، اور اس کا ذکر ہمیں کثرت سے قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ تو سورج اور چاند جن کے لیے جکڑ دیے گئے ہوں، جب چاہیں آپ چاند کے ٹکڑے فرما دیں، جب چاہیں آپ سورج کو پھیر دیں۔ اور پھر بچپن کا جو واقعہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ جس سمت آپ کے انگلی کا اشارہ ہوتا اس طرف جو ہے وہ چاند گردش کیا کرتا تھا، یعنی آپ کے لیے گویا کہ کھلونا بنا دیا گیا۔ جس طرح بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورج چاند کو پورے نظام کائنات کو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اس طرح جکڑ دیا ہے۔ لیکن آئیے کچھ باتیں ہم اس حوالے سے بھی سماعت کریں کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو شریعت کے معاملات میں کیسا اختیار عطا فرمایا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اور ان واقعات کو سمجھنے کے لیے ایک اصولی بات ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن میں آسان کر کے عرض کروں کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے، یعنی قواعد و ضوابط اور احکامات کا ایک مجموعہ ہے کہ جو رسول کو اللہ کی جانب سے، ہر زمانے کے رسول کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور یہ ان رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ منصب نبوت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ رسول اس احکامات، اصول و ضوابط کے مجموعے کو اپنی امت تک پہنچائیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک مجموعہ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں اور افضل الرسول ہیں، اور آپ کو جو شریعت اور احکامات اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا آپ کی امت کے لیے، اس میں جو اصول ہے وہ عمومی طور پہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ جیسے نمازوں کی فرضیت کا مسئلہ ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، اور ان نمازوں کی پابندی ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اختیار کی آپ وسعت دیکھیے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 20309، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس واقعے میں، اس حدیث میں کیا تذکرہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو یہ 5 نمازیں، ابھی ایمان وہ نہیں لائے، لیکن ایمان لانے کی شرط جو مقرر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ہیں میں 5 نہیں پڑھوں گا، میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پہ میں ایمان لاؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی کو جو ابھی ایمان نہیں لائے، ان شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے خصوصی اختیار فرمایا، عطا فرمایا، فرمایا اگر تو 2 بھی پڑھ لے اللہ رب العالمین تیری جانب سے 5 کو قبول فرما لے گا۔ نمازیں اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، لیکن یہ حضور کی شان ہے، حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس کے لیے چاہیں کمی فرما دیں، جس کے لیے چاہیں جو حکم ارشاد فرمائیں۔ پھر اسی طرح کے واقعات بخاری شریف حدیث نمبر 1936، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اختیار کی شریعت کے معاملات میں ہمیں مثال نظر آتی ہے۔ ایک شخص ہیں، ان سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ہے
اور فدیے میں 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مسئلہ ارشاد فرمایا. اب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے, مجھ میں اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکوں, اور نہ اتنی وسعت ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, حدیث نمبر 1936 میں پورا تفصیلاً واقعہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, ان شخص نے اپنا مسئلہ بتا دیا, حضور علیہ السلام نے شرعی احکامات میں سے حکم ارشاد فرما دی. اب جو ہے مجلس لگی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھ میں استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں, اور نہ اتنی استطاعت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. تو اسی دوران جو ہے وہ ایک شخص آتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو تحفے میں ایک کھجور کی ٹکڑی پیش کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, آپ تحفہ قبول فرماتے تھے. جب آپ نے وہ کھجور کی ٹکڑی قبول فرمائی, آپ نے حکم فرمایا کہ وہ صحابی کہاں ہے, وہ شخص کہاں ہے کہ جس نے ابھی روزے سے متعلق مسئلہ پوچھا. تو وہ حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے, یہ کھجور کی ٹوکری لے جا, غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دے, اللہ رب العالمین تیری جانب سے فدیہ ادا فرما دے گا, اسے بطور فدیہ کے قبول کر لے گا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی, بات اور بھی بڑی ہے. یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ 60 مسکینوں کے فدیے کی استطاعت ان میں نہیں تھی, اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جانب سے انہیں کھجوریں پیش فرمائی اور فرمایا کہ جا کے اسے مسکینوں میں تقسیم کر دو, ایک ٹوکری کھجور کے عوض اتنا بڑا فدیہ ادا ہو رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی. وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے, کسے جا کر میں دوں, میں خود اتنا مسکین ہوں اور غریب ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا ان کھجوروں کو اپنے گھر لے جا, خود کھا, اپنے اہل خانہ کو کھلا, اللہ رب العالمین تیری جانب سے فدیے کو قبول فرمائے گا. غلطی بھی خود کی, لیکن حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیسے نوازے گئے کہ حضور علیہ السلام نے جو فدیہ تھا وہ انہی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ جائز فرمایا کہ اپنے طور پر سے استعمال کریں, اپنی ضرورت میں استعمال کریں, اللہ رب العالمین اسے بطور فدیے کے قبول فرمائے گا. بتائیے کہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر غلطی کرے تو کفارہ دینے کے لیے جو شریعت نے ضابطہ اور قاعدہ مقرر کیا ہے, لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی اختیار و شان ہے. اسی طرح آپ دیکھیے, اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صحابی کا ہوتا ہے, مسلم شریف حدیث نمبر 5069, اس میں واقعہ موجود ہے. صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عید الاضحیٰ کا موقع ہے. میں مختصراً عرض کرتا ہوں. وہ صحابی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے بکرے کو ذبح کر دیا, قربانی کر لی, اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں پڑوسی جو مسکین ہیں ان کو جلدی گوشت پہنچا دوں. لیکن نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. قربانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی تھی. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو قربانی انہوں نے کر لی. اب دوبارہ قربانی کرنی ہے اور پاس کچھ موجود نہیں ہے. مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قربانی اب دوبارہ کرنی ہے, میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے سوائے ایک بکری کا بچہ ہے کہ جو 6 مہینے کا ہے, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قربانی کے لیے بکری کے بچے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے کم سے کم. ہاں مینڈھے کے لیے, دمبے کے لیے اجازت ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے اور وہ 1 سال کے برابر دکھتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. بہرحال 6 مہینے کے بکری کے بچے کا معاملہ ہے, اس کی قربانی شرعی طور پہ نہیں ہو سکتی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی کو اجازت مرحمت فرمائی. مسلم شریف حدیث نمبر 5069 میں حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے جائز ہے, تیرے بعد قیامت تک کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی اختیار ہے. پھر آپ دیکھیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم علیہ السلام بازار میں یہودی سے سودا کرتے ہیں, اور یہودی گھوڑے کے سودے کرنے کے بعد بھپڑ جاتا ہے اور اپنی بات سے پھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا تھا تو آپ کوئی گواہ پیش کیجئے. اور اس وقت اتفاق سے کوئی موجود نہیں تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھ کر قریب آتے ہیں اور اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے. اب وہ یہودی لاجواب ہو گیا. اس گواہی کو رد کرنے کا اس کے پاس کچھ موجود نہیں تھا, کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا, اور جو ہے وہ گھوڑا نبی پاک علیہ السلام کے لیے فیصلے میں گویا کہ مقرر ہوا. بعد میں پوچھا گیا کہ اے خزیمہ, جب یہ سودا ہو رہا تھا اس وقت تو تم موجود نہیں تھے, تم نے کیسے گواہی دے دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے
اس یہودی سے اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم گھوڑے کی بات کرتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پر تو ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو ہم نے حضور کی گواہی پر پہچانا، تو یہ گھوڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم اس بات پر اپنی جان سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا جواب اتنا پسند آیا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو اس بارگاہ سے وہ نوازا جاتا ہے، اس پر کرم ہوتا ہے اور حضور کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں انعام کیا عطا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر خزیمہ کسی معاملے میں گواہی دے گا تو اس کے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ شریعت کا ضابطہ ہے، اگر گواہ لانے ہیں تو ہر بندہ اپنی ذات میں ایک گواہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیے حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب ہجرت کے موقع پر بھی ایمان نہیں لائے تھے اور کفار قریش کی جانب سے جو ہے وہ انعام کا لالچ تھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکے گا تو وہ اتنے اونٹوں کا انعام پائے گا۔ حضرت سراقہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، سراقہ بن مالک، اور وہ تعاقب میں ہیں، اور جب بالکل قریب آ گئے تو اللہ کی شان دیکھیے کہ زمین نے ان کی سواری کو اپنے اندر دھسا لیا، وہ پھنس گئے اور حضور سے فریاد کرنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اب میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ 3 مرتبہ یہی واقعہ ہوا، وہ باہر نکلتے پھر انعام کا لالچ حاوی ہو جاتا، پھر پیچھے آنے لگتے۔ جب تیسری بار یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سراقہ تم کن معاملات میں پڑے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کی کنگن دیکھ رہا ہوں، جو سونے کے کنگن وہ بادشاہ پہنا کرتا تھا۔ اور ابھی اس وقت حال یہ ہے، جو اس وقت کا سینیریو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خطے سے مکہ مکرمہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن حضور کی نگاہ نبوت دیکھیے، حضور کی شان دیکھیے۔ اور پھر سونے کے کنگن ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، باقی ہر قسم کا زیور دھات کا ہو، کسی بھی زیور کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام فرمایا۔ لیکن یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی انعام تھا، اور پھر اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین اسلام کو عروج و غلبہ نصیب فرماتا ہے، فتوحات عطا فرماتا ہے، اور پھر کسرا جو کہ پیرس یعنی فارس کی جو حکومت تھی، جو ایرانی حکومتیں اس زمانے میں تھی جنہیں کسرا کہتے تھے، جب وہ فتح ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جب کسرا کی حکومت ٹوٹتی ہے اور مال غنیمت آتا ہے، اس میں ایک تشت میں ایک تھال میں کسرا بادشاہ کی کنگن سونے کے موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو آپ کو وہ بات یاد آ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کے لیے بات کہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو طلب فرمایا اور ان کے ہاتھ میں بادشاہ کے وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ حالانکہ مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے، لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سراقہ بن مالک کے لیے خصوصی اختیار عطا فرمانا تھا کہ جو شریعت کے معاملات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وسعت عطا فرمائی۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، شرعی مسئلہ ہے کہ جب اگر کسی پہ غسل فرض ہو تو مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے، ہم سب کو یہ مسئلہ پتہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے۔ بخاری شریف بلکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3748، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر ان پر غسل فرض ہو تو یہ اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کبھی آئے نہیں، لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اشارہ عطا فرمایا کہ شریعت کے معاملات کے جو اللہ کی جانب سے رسول کے لیے ایک اصولوں، ضوابط اور احکامات کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح چاہا، جس کے لیے جتنی آسانی جب چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر آخری واقعہ، بہت سارے واقعات ہمیں احادیث کی کتب میں سیرت کے واقعات ملتے ہیں، وقت کے مطابق چلتے ہوئے ہم اگر دیکھیں تو آخری واقعہ اس حوالے سے یہ بھی مسلم شریف حدیث نمبر 3257، اس میں جو حج کی فرضیت کا واقعہ ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے فرض ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کا حکم ارشاد فرمایا تو ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش ہے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں صرف زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال پر کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو
قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ حضور کے ہاں کہنے کی تاثیر و برکت ہے، اور حضور کا یہ اختیار ہے کہ حضور کے لبہائے مبارک سے اگر ہاں نکل جائے تو پھر قیامت تک کے لیے وہ حکم شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ حضور کی شان و اختیار ہے۔ اور پھر مسواک کے معاملات میں حضور نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا۔ تو امت پر شفقت اور آسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اختیار یہی تھا کہ اگر حضور حکم فرما دیتے تو قیامت تک کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو استعمال کرنا یہ واجب ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت، آپ کے مقام اور آپ کی شان و اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت امتی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یقیناً ان باتوں سے ہمارے عشق میں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عشق اور محبت میں اضافے کی عملی تعبیر یہی ہے کہ جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اتباع بھی ہو، ان کی پیروی بھی ہو۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔